یہ دعا ہے عہد، جب اس کو آپ ایک ہی وقت مقرر ہے اس کا، دوسرا اس کا وقت نہیں ہے، اور وہ ہے فجر کی نماز کے بعد ایک ہی وقت ہے۔ فرمایا جو شخص 40 روز تک دعائے عہد، یہ 10 منٹ کے 12 منٹ کے 8 منٹ کے اعمال ہیں، جو شخص 40 روز تک ہر صبح کی نماز کے بعد بلا ناغہ دعائے عہد پڑھتا ہے، مرے گا نہیں جب تک امام زمانہ اسے سینے سے نہ لگا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے سرداب، اس سرداب میں بیٹھ کر پڑھنے کی یہ زیارت آل یاسین، اسے امام زمانہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اشار فرماتے کہ میری یہ زیارت پڑھو، خود کہتے ہیں پڑھو میری یہ زیارت، میں آؤں گا تمہارے پاس۔ آج میں تحفہ دے دوں۔ اعمال کیا ہیں؟ سرکار سے ملنے کے اعمال۔ وہ زرتشتی جو ہے وہ برف میں پھنس گئے، مولا کو پکارا، آپ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جامعہ یعنی زیارت جامعہ۔ یہ کون سی زیارت ہے؟ یہ زیارت جامعہ امام علی نقی علیہ السلام نے لکھائی۔ کس وقت لکھوائی ہے؟ جب متوکل علیہ العلان والعذاب امام حسین کی قبر کو توڑ رہا تھا، متوکل ملعون امام حسین کی قبر کو توڑ رہا تھا، تو یہاں کربلا سے جو ہے وہ شکستہ دل جو مومن تھے وہ گھبرا کے سامرا امام علی نقی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ فرزند رسول، وہ متوکل جو ہے بادشاہ جو ہے وہ تو آپ کے جد حسین کی قبر کو توڑ رہا۔ تو معصوم نے کہا بیٹھ جاؤ، اس قبر کو توڑ سکتا ہے لیکن جو حسین کی قبر تمہارے دلوں میں ہے اسے نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ دلوں کی قبر ہی تو ہے۔ متوکل جیسے نہ جانے کتنے بدبخت حرامزادے گزر گئے مگر دلوں میں حسین کی قبر برقرار ہے یا نہیں ہے؟ یہ 10ویں امام کے لفظ ہے، یہ 10، اور کہا یہاں بیٹھو میں زیارت لکھواتا ہوں، وہ زیارت پڑھو۔ پھر آپ نے وہ طویل زیارت لکھوائی ہے، جس روزے پر بھی جائیں وہاں آپ وہ زیارت پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت جامع پڑھنے والے کے لیے معصوم نے فرمایا جو زیارت جامع گھر میں یہاں سے پڑھ لیجیے آپ، اگر پڑھے گا تو 70 آرزویں دنیا کی قبول ہوں گی، 70 آخرت کی ہے، جس میں امام علی نقی علیہ السلام نے عجب جملہ ارشاد فرمایا اے اہل بیت رسول، ہم جو اہل بیت رسول ہیں ساری دنیا کے لوگوں کے نامہ اعمال، ساری دنیا کے لوگوں کے نامہ اعمال قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ ہے زیارت۔ اور پھر فرمایا انہوں نے زیارتیں جامع پڑھ، کہا مجھے آتی نہیں تھی، یاد نہیں تھی، لیکن جب میں نے شروع کی تو ساری زیارتیں جامع پڑھ لی۔ پھر بھی میں برف میں پھنسا رہا، پھر میں نے پکارا تو پھر مجھے نور نظر آیا، آواز آئی عاشورہ، زیارت عاشورہ بہت اہم زیارت ہے۔ سبحان اللہ، جن کا عمل ہے زیارت عاشورہ بس وہ ولایت کی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ اتنا اہم ہے۔ معصوم نے فرمایا زیارت عاشورہ، تو انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھی۔ اور یہ زیارت عاشورہ، اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کی روایت دیکھتے ہیں نا کہ یہ روایت اس سے ہے، یہ روایت اس سے ہے، وہ راوی ہے، وہ راوی۔ اب یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے، اور امام حسین کے قتل پر اس پر بحث کی گئی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے بدبخت ہیں جو 10 محرم کے دن کو مبارک اور عید کا دن قرار دیتے ہیں، پھر ان کے خاندانوں کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال اس میں ساری گفتگو ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی پردرد شہادت کا بیان ہے معصوم کی زبان سے۔ تو یہ لیکن دیکھیے تو 60 ہجری کا واقعہ، یہ جملہ سنیے زیارت، لیکن معصوم پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ زیارت عاشورہ مولا آپ لکھوا رہے ہیں؟ امام صادق کہا نہیں، یہ زیارت عاشورہ میں نے سنی ہے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے،
اور انہوں نے سنی ہے اپنے والد بزرگوار سید الساجدین سے، اور انہوں نے سنی ہے امام حسین سے، اور انہوں نے سنی ہے امام حسن سے، امام حسن نے سنی ہے امیر المومنین سے، امیر المومنین نے سنی ہے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے پاس جبریل لائے، جبریل نے سنا اللہ سے۔ اندازہ لگائیے حسین کی زیارت ہے تو زیارت ہے۔ اور پھر کہا، پھر تیسری بات کی، اور تیسری بات کی کہ اچھا نافلہ 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 نماز شب، نماز شب پڑھو۔ نماز شب کیا ہے؟ یہ 11 رکعتی نماز ہے۔ یقین جانیے اگر کسی نے اس نماز کو اپنا وظیفہ بنا لیا، پھر اسے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ خود اس کے در پر آئے گا۔ یہ 11 رکعتی نماز ہے، اور یہ 11 رکعتی نماز بہت ہی اہمیت کی حامل، کہ اس کا جو وقت ہے وہ وقت جانتے ہیں کون سا ہے؟ یعنی جو فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ سنیے گا حضور عالم، تحفہ ہوگا آپ نے، جو تہجد کا وقت، یہ وقت کیا ہے جس کے لیے اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، اتنی فضیلتیں بیان کی۔ بھئی یوں سمجھ لی نا، خاندان آل محمد میں کوئی فرد ایسا نہیں جس نے کسی رات اس نماز کو قضا کر دیا۔ اب سوچئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ 11 رکعتی نماز ہے، اور گھڑی میں دیکھ کر آپ کیجئے تو 11 منٹ لگتے ہیں آپ کو، چلو 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے، سنیے گا حضور، یہ جو وقت ہے نا نماز تہجد کا، یہ وقت زمین کا وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ زمین پر جنت سے ایک وقت کو اتار دیتا ہے۔ جو پھر انسان مانگتا ہے وہ جنت کے وقت کے حصار میں ہوتا ہے، اللہ اسے عطا کر۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ سبحان، گھبرائے تو نہیں ہے میرے دوست؟ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ 40 جمعراتیں امام حسین کی قبر مطہر پر زیارت پڑھی جائے۔ معصوم نے فرمایا جو 40 جمعراتیں متواتر امام حسین کی قبر پر زیارت پڑھے گا، مولا نے فرمایا میں اس سے ملوں گا۔ لیکن صاحب عمل مشکل ہے۔ 40 جمعراتیں کتنے مہینے بنے قبلہ؟ جی 10 مہینے مسلسل قبر حسین پہ جانا، ہر مہینے 4 مرتبہ۔ تو ان کے لیے بھی تقریباً مشکل ہے جو وہاں، لیکن ہم لوگوں کے لیے تو بھیا ظاہری بات ہے، ہم تو نہیں نا 40 جمعرات، اتنا ویزا نہیں ملتا۔ 10 مہینے ہیں جی، تقریباً سالوں۔ لیکن کیا کہنے کرنے والوں نے یہ عمل کیا ہے، اور امام کی زیارت ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کتابیں، ان کے احوال لکھے ہوئے جنہوں نے 40 جمعرات، ان میں ایک علامہ ہلی بھی ہیں۔ آپ تو اس نام سے واقف ہیں نا، یہ بہت بڑے مناظر تھے علامہ ہلی، بہت جناب علی ناز ہے ہمارا علامہ ہلی۔ یہ وہی علامہ ہلی، خود علامہ ہلی غیر سید تھے، سفید امامہ باندھتے تھے۔ ان سے ایک مرتبہ مناظرے میں ان کے سامنے ایک سید تھے، سید برہان الدین، وہ آ گئے، دوسرے وہ آ گئے، وہ سید تھے، یہ شیعوں کی طرف سے یہ غیر سید۔ تو جناب علی کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ سید تھے مگر ان کے مقابلے میں آئے تھے اللہ۔ اور بحث کیا تھی؟ بحث تھی کہ اہل بیت پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو علامہ ہلی سے کہا دلیل دیجئے۔ علامہ ہلی نے دلیل دی کہ بھئی اہل بیت پہ درود ہے، اہل بیت پہ درود پڑھنا چاہیے، بات قرآن سے دلیل دیں۔ علامہ ہلی نے قرآن سے دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے جس پر ظلم ڈھائے گئے اللہ اس پر درود نازل کرتا ہے۔ قرآن سے علامہ ہلی نے، وہ جو سید صاحب تھے نا، سید برہان، انہوں نے مچل کر علامہ ہلی سے کہا کہ اہل بیت پہ کون سے مظالم ڈھائے گئے ہیں کہ ان پہ درود پڑھا جائے، اہل بیت پہ کون؟ جواب سنیں، علامہ ہلی نے برجستہ کہا کہ سید صاحب اہل بیت پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ سید ہو کر اہل بیت کی دشمنی کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان، خوش رہیں آپ، سلامت رہیں۔ تو حضور عالی عرض یہ ہے کہ علامہ ہلی نے بھی یہ عمل کیا ہے 40 جمعراتوں کو، اور جب جی ہاں انہوں نے بھی کیا ہے، زیارت ہوئی ہے، اور گھوڑے پر آتے تھے، زمانہ بھی گھوڑوں کو تھا، علامہ ہلی کو گھوڑوں کا شوق بھی تھا، تو وہ کھال تھی اور گھوڑا جو پلانگا تو ہاتھ کا چابک گر گیا، کچھ سوالات تھے جو انہوں نے کر رکھے تھے علامہ ہلی سے، اس کا جواب بھی تلاش کر رہے تھے، اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ 40ویں جمعرات تو ہو گئی، کربلا سے باہر بھی نکل گیا ہوں، ہیں اب تو گھر کا رستہ ہو گیا ہے، تو ملاقات تو نہیں ہوئی۔ 40 جمعرات قبلہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ۔ یہ کیا ہو گیا، کوئی ملاقات نہیں، میں تو چھوڑا ہوں کربلا پیچھے۔ تو وہ جو چابک جو گری تو رکے، پلٹ کر جو دیکھا، اللہ اکبر، ایک نو ہاتھ میں چابک، کہا یہ لے تیری چابک ہے،